آپ صرف اللہ کا بندہ بننا چاہتے ہیں، 3 مقابلے کرنے پڑیں گے۔ سب سے پہلے کس سے مقابلہ کرنا ہوگا؟ اپنے نفس سے۔ وہ جو کل شعر سنایا تھا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ کوئی شخص رشوت پیش کر رہا ہے، حرام شے ہے، نفس کیا کہتا ہے؟ لے لو، کہتا ہے کہ نہیں؟ اور بڑی پٹیاں پڑھاتا ہے کہ یہ سارا تقویٰ کا حیضہ تمہیں ہو گیا ہے، فلاں حاجی ہے، فلاں وہ ہے، وہ بھی لیتا ہے، اور فلاں ضرورت رکی پڑی ہے، بچے کی فیس نہیں گئی ہے، بیوی کو اتنا عرصہ ہو گیا ساڑی کی فرمائش کرتے ہوئے ساڑی نہیں خریدی گئی ہے، یہ ساری پٹی پڑھائے گا نفس کے نہیں۔ اب اگر آپ مقابلہ کر سکتے ہیں نفس کا تو بچیں گے، مقابلہ نہیں کر سکتے مار کھا جائیں، یہی ہوگا کہ نہیں؟ اذان کا وقت آ گیا، اذان سن لی آپ نے، لیکن پھر نفس نے کہا ابھی اور سو، آپ نے کروٹ لی اور کپڑا خوب ٹھیک کیا اور غین ہو گئے۔ اگر آپ اس نفس کے تقاضے کو اس وقت رد کر سکتے، طاقت آپ میں اتنی ہوتی تو آپ کھڑے ہوتے مسجد کی طرف جاتے۔ گویا کہ بندگی رب کے لیے سب سے پہلا جہاد کس سے کرنا ہوگا؟ نفس۔ اچھا، نفس اکیلا نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا بدماش ہے، وہ شیطان لعین، وہ اسے اکساتا رہتا ہے، پھونکے مارتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، اشتعال پیدا کرتا ہے، پٹیاں پڑھاتا ہے، برائی کو مزین کرتا ہے، بے حیائی کو فیشن کا نام دیتا ہے، ناچ گانے کو وہ کلچر کا نام دیتا ہے، یہ سارا کچھ کر رہا ہے۔ تو اگر شیطان سے مقابلہ نہیں کر سکیں گے تو اللہ کی بندگی کر سکیں گے؟ تیسری چیز، معاشرہ بگڑا ہوا ہے، بگڑے ہوئے معاشرے کا ایک دباؤ ہے آپ پر، یہ بالکل ایسے جیسے ایک ہجوم ایک طرف جا رہا ہو تو ادھر جانا آسان اور مقابلے میں جانا بہت مشکل، زور لگانا پڑے گا نا۔ تو معاشرے کا رخ کچھ اور ہے، آپ کا رخ کچھ اور ہے، معاشرہ نہ خدا کو جانے نہ رسول کو جانے، آپ چاہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم پہ چلنا، کشمکش کرنی پڑے گی کہ نہیں؟ بہت پیارے ہیں وہ مصرے، زمانہ بات و نہ سازت تو با زمانہ ستیز، زمانہ تمہارے ساتھ اگر موافقت نہیں کر رہا، زمانے سے جنگ کرو۔ اور بے غیرت اور بے حمیت اور بودے اور بزدل اور کچے لوگوں کا اصول کیا ہے؟ زمانہ بات و نہ سازت تو با زمانہ بساز، زمانہ تمہارے ساتھ موافقت نہیں کرتا، بھائی تم زمانے کے رنگ میں رنگے جاؤ۔ آسان راستہ کون سا ہے؟ زمانہ تمہارے رنگ میں نہیں آتا، تم اس کے مطابق ڈھل جاؤ، کوئی تکلیف ہوگی، اور زمانہ تمہارے ساتھ اگر موافقت نہیں کر رہا، تم زمانے سے لڑو، تکلیف آئے گی کہ نہیں؟ 3 جہاد کرنے پڑیں گے تو انسان اللہ کا بندہ بن سکے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اسی لیے جب پوچھا گیا حضور سے ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، سب سے افضل جہاد یہ کہ اپنے نفس سے جہاد کرو، کشمکش کرو، مقابلہ کرو، تاکہ اسے اللہ کا مطیع بناؤ۔ یہ جہاد ہے افضل الجہاد۔ پہلے میں نے کہا تھا پہلی منزل سب سے اہم، تو جو پہلی منزل کا جہاد ہے وہ افضل الجہاد، بالکل 2 اور 2 4 کی طرح کی بات ہے، اور اسی کو کہا گیا جہاد اکبر۔ جب آپ غزوہ تبوک سے واپس آئے ہیں، آپ نے فرمایا مسلمانوں یہ نہ سمجھنا جہاد ختم ہو گیا، رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، وہ تو چھوٹا جہاد تھا جو ہم کرنے گئے تھے کافروں سے خلاف، یہ بڑا جہاد ہے جو مدینے میں رہ کر ہوگا، ہر آن ہوگا، وہ تو کبھی ہوتا کبھی نہیں ہوتا، یہ ہر وقت ہوتا ہے، ہر صبح ہوتا ہے، ہر رات ہوتا ہے، ہر شام ہوتا ہے، ہر لحظہ ہوتا ہے، ہر وقت کشمکش ہے خیر و شر کی، حلال اور حرام کی، صحیح اور غلط کی، زمانے کی روش اور دین کا تقاضا ٹکرا رہے ہیں۔ آپ اگر اس راستے پر پہلا قدم رکھیں ایک عزم کے ساتھ تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، دن میں تارے نظر آئیں گے، 14 طبق روشن ہو جائیں گے کہ دین کا نام لینا آسان ہے، چلنا بہت مشکل ہے۔ چمی گویم مسلمانم بے لرزم کے دانم مشکلات لا ادارہ۔ یہاں پر بھی نوٹ کیجئے کہ یہ 3 اس کے مرحلے ہیں جو منہج انقلاب نبی میں ہم نے واضح کی۔ طاقت کے ساتھ طاقت، پنجہ آزمائی۔ پہلا مرحلہ صبر محض ہے،
پرسیکیوشن کو جھیلو، برداشت کرو، صبر کرو. نغمہ ہے بلبل شوریرہ تیرا خام ابھی اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی، منتظر رہو، وقت آئے گا ہاتھ کھول دیے جائیں گے. دوسرا مرحلہ ایکٹیو ریزسٹنس، آگے بڑھو، للکارو، چیلنج کرو، اقدام کرو. آخری مرحلہ پھر تصادم، جان دینے کے لیے میدان میں آ جاؤ. یہ قتال ہے. اسی لیے میں نے ایک مرتبہ تقریر کی تھی بھمبر میں، پہلی مرتبہ مجھے یاد ہے، میں نے یہ 9 منزلیں بیان کی تھی. 8 منزلیں جہاد ہیں، 9ویں منزل جا کر قتال بنتی ہے. پہلی منزل پر 3 جہاد تھے نا، نفس سے، شیطان سے، بگڑے ہوئے معاشرے سے. دوسری منزل پر دعوت و تبلیغ بالحکمہ بالموعظہ جدال احسن. تیسری منزل پر صبر محض، پیسو ریزسٹنس، اقدام، چیلنج، ایکٹیو ریزسٹنس. 8 منزلیں جہاد. اور 9ویں منزل ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. گویا جہاد کی پہلی منزل مجاہدہ مع النفس، اور آخری اور 9ویں منزل قتال فی سبیل اللہ. واضح رہے کہ اسی کا منفی پہلو ہجرت ہے. بہت اہم بحث شروع ہوگی. جیسے اسلام کا منفی پہلو اطاعت کا تقویٰ ہے، حکم مانو، حکم پر عمل کرو، اطاعت. نافرمانی سے بچو، بات تو ایک ہی ہوئی. جہاد کا منفی رخ ہجرت ہے. اللہ کی بندگی کرنے کے لیے معاصی سے ہجرت کرنی ہوگی، حرام چیزوں سے ہجرت کرنی ہوگی. اسی لیے سوال کیا گیا ای الہجرت افضل ہو یا رسول اللہ. جواب کیا تھا؟ ان تہجر ما کرہ ربک. سب سے افضل ہجرت یہ ہے کہ ہر اس شے کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند ہے. اسی لیے تنظیم کے عہد نامے میں جب اللہ کے ساتھ معاہدہ ہے، انی واحد اللہ، نمبر 1 کس بات کا معاہدہ؟ ان اہجر کل ما یکرہہ، ہر اس شے کو چھوڑ دوں گا جس کو وہ پسند نہیں کرتا. واضح رہے کہ اسی کا منفی پہلو ہجرت ہے. چنانچہ اس کی بھی پہلی منزل ان تہجر ما کرہ ربک ہے، اور آخری یہ کہ اقامت دین کی جد و جہد میں وقت آنے پر گھر بار، مال و منال اور اہل و عیال کو چھوڑ کر نکل جایا جائے. اس کی بھی نیت ہونی، تیاری کیجیے نفسیاتی طور پر. آج بھی جائزہ لیجیے. اتنی گرفت تو نہیں ہے کہ کبھی پکار آئے اور بلایا جائے اور یہ بندھن مجھے باندھ کر رکھ لے. اگر ایسا ہے تو یہی تو خطرہ ہے. پھر آگے جا کر جو ہفتے اعمال کرانا ہے ابھی چھٹی کرو، سب کچھ کرنا اور پھر ہفتے اعمال کرا لینا. آپ کو معلوم ہے جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، سورہ نساء میں کتنی اہم بحث آئی ہے. تو ہجرت، لیکن یہ کہ پورے لیول کے اوپر غلط خیالات ذہن سے نکالو، غلط نظریات نکالو، ہجرت ہے. غلط صحبت کو چھوڑو، ہجرت ہے. نخلہ و نطر کو من یفجرک، ہجرت ہے. دوستیوں کو چھوڑو، ہجرت ہے. محبتوں کو کاٹو اس تلوار سے، ہجرت ہے. تو جیسے جہاد، جیسے سانس ہے اس کی آمد و شد، آنا اور جانا، اسی طرح جہاد اور ہجرت ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ اصطلاحی مفہوم لے کر اور نہ معلوم کہاں سے کہاں، جب نیت میں فطور ہو، کام چوری ہو تو خوہ بدرہ بہانا ہے کسی آپ. جہاد اور ہجرت لازم و ملزوم، ایک مثبت ایک منفی، کرنٹ چل ہی نہیں سکتا. ایک پازیٹو وائر ایک نیگیٹو وائر. جہاد کی پہلی 2 منزلوں کے لیے اصل آلہ و ہتھیار قرآن مجید ہے. نفس سے جہاد کریں گے، کس شے سے؟ کیسے ماریں گے نفس کو؟ اس کو پاک کرنا ہے کس سے؟ قرآن سے. یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. شیطان سے لڑو گے کس تلوار سے؟ کشتن ابلیس کار مشکل است، زاں کہ او گم اندر اعماق دل است. خوشتر آباشد مسلمان اشکنی، کشتہ شمشیر قرآن اش.